يشركون الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات بھیجیے گا محمد. عزیزان گرامی، عزاداران امام مظلوم، آج 8 محرم الحرام ہے. فقط 2 دن رہ گئے ہیں حسین کا گھر اجڑنے. جیسے جیسے عاشورہ نزدیک آتے جاتا ہے ویسے ویسے دل بے قرار ہوتا جاتا ہے، آنکھوں میں اشک اور زبانوں پہ آہ و بکا جاری ہوتا ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ حسین کی اس یاد کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے. حسین ہمارے دنیا کا بھی مشکل کشا ہے، حسین ہماری آخرت کا بھی مشکل کشا ہے. ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. عرفا جنہوں نے علم عرفان میں کام کیا فرماتے ہیں کہ ہر معصوم کی کشتی ہے، ہر معصوم ایک کشتی ہے جو نجات دیتا ہے، لیکن سب سے وسیع اور سب سے سریع اوسع و اسرع جو کشتی ہے امام حسین علیہ السلام کی کشتی. یہی وجہ ہے کہ خود اہل دل حضرات جتنا توسل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں اتنا توسل شاید کسی اور معصوم سے نہیں فرماتے ہیں، چونکہ حسین باب اللہ ہے. کل میں ایک عالم دین کا مکاشفہ پڑھ لگے، انہوں نے مکاشفے کے عالم میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، حساب و کتاب ہو چکا ہے، لوگ بہشت کی طرف جا رہے ہیں. تو میں جیسے بہشت کے نزدیک پہنچا ہوں ایک جماعت کے ساتھ جو ائمہ معصومین کی چاہنے والی تھی، تو دیکھا کہ 2 دروازے ہیں، ایک پر لکھا تھا باب العلی، ایک پر لکھا تھا باب علی اور ایک پر لکھا تھا باب الحسین. یعنی بہشت میں جو داخلے کے دروازے تھے ایک پہ لکھا تھا باب علی اور دوسرے پہ لکھا تھا باب الحسین. تو بولے کہ ہم نے چاہا کہ باب علی سے جنت میں داخل ہوں تو فرشتوں نے ہمیں گھسنے نہیں دیا. ہم جتنی کوشش کر رہے فرشتے ہمیں پیچھے دھکیل رہے. بولے آخر میں تنگ آ کر ہم نے سوچا کہ اب باب حسین سے جاتے ہیں. بولے اب جب باب حسین کی طرف سے بڑھے تو وہاں پہ فرشتوں نے جو ہے دل و جان سے ہمارا استقبال کیا، ہمارے ہاتھوں کو چوما، ہمیں ادب احترام سے بہشت کے اندر لے کے چلے گئے. ہم نے سبب پوچھا کیا وجہ ہے کہ باب علی سے اندر نہیں گئے، باب حسین سے گئے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ باب علی باب عدل ہے اور باب حسین باب فضل ہے. حسین فضل کرنے والا ہے، حسین حیثیت نہیں دیکھتا، حسین کریم ابن کریم. بولتے ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے کریم. عربی میں جواد کا مطلب بھی سخی ہے، عربی میں کریم کا مطلب بھی سخی ہے. جواد یعنی سخاوت کرنے والا، عطا کرنے والا. کریم کا مطلب بھی عطا کرنے والا، سخاوت کرنے والا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جواد اس کو بولتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ دے، اور کریم اس کو بولتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کر.
تو یہ جو حسن کو اور حسین کو بولا جاتا ہے کریمان آل محمد، کہ آل محمد کے کریم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو بغیر مانگے عطا کرتی ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا ہے، توفیق دی ہے اس نے کہ ہم حسین کے عزاداروں میں شمار ہو سکیں۔ موضوع گفتگو جو چل رہا تھا وہ تھا عزاداری اور نصرت امام حسین علیہ السلام۔ عزاداری عرض کیا تھا کہ کچھ ایسی صفات کو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ جو امام کی نصرت کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے سلسلے میں کچھ خصوصیات پہ بات ہوئی تھی۔ ایک اہم ترین خصوصیت جو عزاداری امام حسین کے ناصروں میں پیدا کرتی ہے وہ درد مندی ہے۔ امام کا عزادار مکتب اہل بیت کا پیروکار بے درد نہیں ہوتا، بے حس نہیں ہوتا، بے تفاوت نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں بولتا دنیا میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مجھے کیا۔ دیکھیں مکتب حسین تو وہ مکتب ہے جو مکتب درد ہے۔ ہم تو درد مانگ مانگ کے لیتے ہیں، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ہمارا مکتب وہ مکتب، ہم تو اپنی مصیبت میں حسین کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس مکتب کا پیروکار بے درد نہیں ہو سکتا، درد مند ہوتا ہے۔ معاشرے کے درد کو دیکھ کر اس کا دل تڑپ جاتا ہے، دوسروں کی دکھ دیکھ کر، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر۔ دیکھیں درد زندگی کی علامت ہے۔ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب انسان کامل، بہت خوبصورت کتاب ہے، علم عرفان پر، عرفانی ابحاث پہ لکھی ہے انہوں نے۔ انسان کامل میں بات کریں تو اس میں آگے فرماتے ہیں کہ درد جو ہے، درد پین جو ہوتا ہے، یہ ایک نعمت ہے خدا کی، خود ہمارے جسم کے لیے بھی نعمت ہے، ہماری روح کے لیے بھی نعمت ہے۔ بولتے ہیں کہ اگر خدا اس درد کی نعمت کو چھین لیں تو انسان مر جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ خدا نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جسم کا کوئی عضو خراب ہوتا ہے، کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں درد ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں تکلیف ہے۔ اگر خدا اس تکلیف کو چھین لے تو ہمیں اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ ساتھ بیماری بڑی ہوگی اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے روح کے لیے بھی درد ایک نعمت ہے۔ جو روح دوسروں کے درد کو محسوس نہ کرے وہ روح ایک بیمار روح ہے۔ جو روح دوسروں کی تکالیف کو محسوس نہ کرے، اور اس سے بدتر یہ کہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو۔ مکتب امام حسین جو اپنے عزاداروں میں خصوصیات پیدا کرتا ہے، اس میں سے ایک خصوصیت یہ کہ امام حسین کے پیروکار درد مند ہوتے ہیں، اہل درد ہوتے ہیں۔ البتہ بعض درد ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ درد پیدا نہ ہو، نہیں خدا ہمیں موت دے اس وقت سے کہ وہ درد ہم میں آئے۔ بعض درد ایسے ہوتے ہیں، مثلا کون سا درد؟ ذکر علی سن کر بعض لوگوں کو درد ہوتا ہے، علی کا نام سن کر بعض لوگوں کو تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ یہ درد ہم میں نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو عبادت کا سن کے تکلیف ہوتی ہو؟ اب ایک شخص خود نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کا احترام کرتا ہے، ایک خاتون خود حجاب نہیں کرتی لیکن حجاب کا احترام کرتی ہے، ایک شخص کبھی زندگی میں مکہ مدینے نہیں گیا لیکن مکہ مدینے کا احترام کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ساری عبادتیں ہی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو عبادتوں سے تکلیف ہو۔ تو ہم یہی تو فرما رہے ہیں، ذکر علی بھی تو عبادت ہے۔ اور معروف حدیث کے جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل فرمایا کہ ام المومنین جناب عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، اس نے علی علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو میں نے فرمایا، اور میں نے ان کو بولا، بی بی ام المومنین فرماتی ہیں جناب عائشہ کہ میں نے رسول خدا سے سنا، قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ، کہ رسول خدا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ پر جس طرح مسلمانوں کو دوسری عبادتوں سے تکلیف نہیں ہوتی، اس عبادت سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جس مسلمان کو علی کا ذکر سن کے تکلیف ہو وہ سمجھ جائے کہ میری روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری کی ایک علامت علی کا ذکر سن کے تکلیف میں مبتلا ہونا۔ مکتب اہل بیت دردوں کا مکتب ہے۔ اب لیکن بعض درد جو لاحق نہیں ہونا چاہیے اگر انسان کو لاحق ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس بیمار ہے۔ نفس بہت اہم ہے۔ انسان کی ساری اچھی یا بری خصوصیات کا جو سینٹر ہے
جو مرکز ہے، جو مبدأ ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ قرآن مجید میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دیکھیں قرآن مجید وہ کتاب ہے جو خدا نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے یہ کتاب۔ یعنی ایک ڈاکٹر جو ڈاکٹریشن کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، وہ 14 سال 16 سال پڑھ کے جو محنت کر کے آتا ہے، اس کا جو ڈاکٹر بننے کے لیے جو تھیسس لکھتا ہے، ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد۔ ایک پروفیسر اور ایک ڈاکٹر جو یہ ڈاکٹریشن کے لیے تھیسس لکھتا ہے، یہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ پوری زندگی اس نے جو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہوتی ہے، اس تھیسس میں وہ ساری محنت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے۔ اب یہ کسی جگہ بول رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کا مطلب ہے کہ عالم انسانیت کا سفر جو شروع ہوا تھا، اس سفر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار دے رہا ہے۔ وہ کیا معیار ہے؟ کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد کیا تھا؟ تزکیہ و تہذیب نفس۔ کیونکہ دیکھیں ظرف، نفس کا ظرف جب تک پاک نہیں ہوگا، آپ اس میں آب زمزم بھی ڈالیں گے نجس ہو جائے گا۔ آپ کربلا سے نہر فرات کا پانی لے کے آئیں، اگر جگ جس میں پانی ڈالنے اس میں نجاست پڑی ہوگی تو وہ نہر فرات کا پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ حاجی حج کرنے جائیں، آب زمزم لے کے جائیں، مقدس ترین پانی اس دنیا کا، وہ ظرف اگر نجس ہو جس میں پانی ڈالا گیا ہے، یہ پانی نجس ہو جائے گا۔ انسان کا نفس بھی اس کی معرفت کا ظرف ہے۔ اگر انسان کا نفس نجس ہو، کثافتوں سے اٹا ہوا ہو، نجاستوں سے، گناہوں سے مملو ہو، تو خدا کی رحمت اس پر اثر نہیں کرتی۔ پھر حسین ابن علی بھی سامنے آ کر موعظہ کرے گا، نصیحت کرے گا، چونکہ نفس کثیف ہوگا، نفس نجاست پر مبنی ہوگا، حسین کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ کربلا میں یہی ہوا ہے نا، لشکر یزید کے سامنے آ کے امام حسین نے خطبے دیے لیکن لوگوں پر اثر نہیں کیا۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ نفس بہت اہم چیز ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے اس چیز کو واضح کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک کتا جو ہے وہ کنویں میں گر کے مر گیا۔ اب جب مر گیا، شروع میں تو پتہ نہیں چلا، کچھ دن بعد جب پانی میں سے بدبو آنے لگی، اب تو گاؤں والے پریشان ہو گئے، بولے بھائی کیا کریں؟ وہ جاتے ہیں گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب کتا گر کے مر گیا، کیا کریں؟ مولوی صاحب نے بولا بھائی اس میں سے پانی نکال کے پھینکو۔ کتنے؟ مثلا 100 ڈول نکالو، ڈول جو ہوتا ہے نا، گیلن جو ہوتا ہے، 100 گیلن نکال کے پھینک دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ گاؤں والوں نے 100 گیلن نکال کے پھینک دیے، پانی پاک ہی نہیں ہو رہا۔ بہت شکریہ۔ پانی پھر بھی آلودہ، بدبو آ رہی ہے۔ دوبارہ گئے، مولانا صاحب 100 گیلن نکال دیے، ابھی بھی بدبو آ رہی ہے۔ مولانا صاحب بولتے ہیں بھائی 100 اور نکال دو۔ وہ پھر جاتے ہیں، 100 گیلن نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، بدبو ہے تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب وہ پھر آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب صحیح مشورہ دیں، نکال کے تھک گئے، پانی کی بو جائے نہیں رہی۔ مولانا صاحب نے بولا کہ یہ بتاؤ کتا نکال کے پھینکا یا پڑا ہوا ہے؟ وہ بولتے نہیں مولانا صاحب کتا تو نہیں نکالا۔ تو مولانا بولتے پہلے کتا نکال کے پھینکو، اس کے بعد پانی نکالو۔ کتا پڑا رہے گا، جتنا پانی آئے گا وہ بھی نجس ہوتے رہے گا۔ فساد کی جڑ جو ہے وہ کتا ہے، اسی کی وجہ سے تم پانی میں بدبو آ رہی ہے۔ جو فساد کی جڑ ہے تم نے وہ نکال کے پھینکی نہیں، پانی نکالے جا رہے ہو، نیچے سے جو نیا پانی آ رہا ہے وہ اس نجاست سے مل کے وہ بھی بدبودار ہو رہا ہے۔ برائیوں کی جڑ جو ہے انسان کا نفس ہے۔ انبیاء آئے تاکہ انسان کے نفس پہ کام کریں، اس کا نفس اچھا ہو جائے، اس کے نفس میں پاکیزگی آ جائے۔ نفس میں پاکیزگی نہیں آتی، جتنا بھی اپنے اوپر ٹائٹل چڑھا لے، جتنے بھی اس کو فیسلیٹیشن دے دی جائے،
باقی نہیں ملتے رسول خدا کی روایت یا علی لا یحبک الا المؤمن، اے علی مومن کے علاوہ تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا، ولا یبغضک الا المنافق، منافق کے علاوہ تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے سرکار مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر میں مومن کی ناک پر تلوار کی ضربے ماروں مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اور اگر میں منافق کو دنیا جہان کی دولت دے دوں مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نفس کا مسئلہ ہے۔ مومن کا نفس پاک ہوتا ہے، جتنی مشکلات ہیں علی علی کرتا ہے۔ منافق کا نفس نجس ہوتا ہے، دنیا جہان کی دولت دے دی جائے تب بھی علی سے دشمنی کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ انبیاء آئیں تاکہ اس نفس پر کام کریں، اس کو پیوریفائی کریں۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ طول تاریخ میں اگر انبیاء ناکام ہوئے اسی نفس کی وجہ سے ہوئے۔ رسول خدا کے 4 بڑے دشمن تھے مکے میں، مکے مدینہ دونوں میں ہم بولیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک کفار مکہ، دوسرا اشراف مکہ، تیسرا یہودی، چوتھا منافق۔ یہ 4 بڑے دشمن تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک دشمن تھے۔ رسول خدا کو بہت مشکلات پیش آئیں، لیکن سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ تھا انسان کا نفس۔ اس سے بڑا دشمن طول تاریخ میں نہ انبیاء کا کوئی آیا نہ ائمہ کا کوئی آیا۔ یہودیوں نے فائدہ اٹھایا، کافروں نے فائدہ اٹھایا، منافقوں نے فائدہ اٹھایا، اسی بیمار نفس کی وجہ سے اٹھایا۔ جس نفس میں بیماری تھی ان کو لے کے آئے ائمہ کے مقابل، جس نفس میں لیاقت تھی، نور تھا، صلاحیت تھی، وہ حاضر نہیں ہو امام معصوم کے مقابلے پہ ہیں۔ نفس بہت اہم ہے۔ جبھی آیہ مجیدہ جو انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان فرما رہی ہے انسان کا نفس ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سورہ شمس کی آیہ مبارکہ اس سے پہلے 19 قسمیں کھائی ہیں خدا نے، والشمس وضحاہا۔ سورہ شمس میں 19 قسمیں کھائی ہیں، 19 قسمیں کھا کر ہی جملہ فرما رہا ہے خداوند کریم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ خداوند کریم تو خدا ہے، قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ خدا فرمائے گا میں کسی بات کی اہمیت جتانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہوں۔ آخری کتاب میں محمد مصطفیٰ کے ذریعے بھجوائی گئی آخری کتاب، میں خدا 19 قسمیں کھا کے بول رہا ہوں کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نجس کیا، آلودہ کیا۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہرحال نفس کی بات آ رہی ہے، نفس کی بات ہو اور نفس نبی کی بات نہ ہو۔ دیکھیں عرض کیا کہ انسان کی اچھی یا بری ساری خصوصیات کا تعلق انسان کے نفس سے۔ اگر انسان برا ہوگا تو اسی نفس کی وجہ سے ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ سب ساتھ ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان اگر اچھا ہے تو اسی نفس کی وجہ سے اچھا ہے، اگر برا ہے تب بھی اسی نفس کی وجہ سے برا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر بہت اچھا ہے تب بھی اسی نفس کی وجہ سے، اور اگر بہت برا ہے تب بھی اسی نفس کی وجہ سے۔ اگر سب سے اچھا ہو، اگر انسان سب سے اچھا ہو تب بھی اسی نفس کی وجہ سے۔ سب سے اچھا میرے نبی سے اچھا کوئی ہے؟ بھائی مصطفیٰ سے اچھا کون ہوگا اس دنیا میں؟ مصطفیٰ کی بھی اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اس کا نفس۔ اب مصطفیٰ کا جو نفس ہے خداوند کریم اس کی تعریف کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى۔ یہ اپنے آپ سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہ بولتا ہے جو ہم وحی کریں۔ یعنی مصطفیٰ کا جو نفس ہے اس کی خاصیت خدا نے فرمائی ہے کہ یہ وحی کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں کرتا۔ قربان جائے رسول خدا پر۔ یوم مباہلہ جب نجران کے عیسائی سامنے آئے، قرآن مجید کی آیت سامنے آئی، خداوند کریم نے ابنا کی جگہ حسن و حسین کو لے کے گئے، انفسنا کی جگہ علی مرتضیٰ کو لے کے گئے، نسانا کی جگہ فاطمہ الزہرا کو لے کے گئے۔ فقط نجران کے عیسائیوں کو نہیں بتا رہے تھے، دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر میرے نفس کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھنا۔ یہ نفس نبی۔ علی سے بہت محبت تھی پیغمبر کو۔ علی اسلام کی ریڈ لائن ہے، علی اسلام کی ریڈ لائن ہے۔ جو اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا پیغمبر غضبناک ہوگا۔ پیغمبر نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا علی کے موقع پہ، علی کے معاملے پر۔ آپ دیکھیں
علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ خدا کے رسول نے علی کے ظاہر کو بھی خود سے تشبیہ دی ہے، علی کے باطن کو بھی خود سے تشبیہ دی ہے. یہ نفس بول کر علی کے باطن کو اپنے باطن سے تشبیہ دی ہے، علی تم میرے نفس ہو. لیکن ایک اور روایت ملتی ہے، یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. پیغمبر خدا نے کسی پر حجت تمام کیے بغیر چھوڑی نہیں ہے. علی کا ظاہر بھی میرے جیسا ہے، علی کا باطن بھی میرے جیسا ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر یہ نفس سمجھ میں آ جائے، یہ گوشت سمجھ میں آ جائے، یہ خون سمجھ میں آ جائے، تو غدیر میں مولا کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے بعض برادران جو بولتے ہیں کہ من کنتو مولا فہذا علی المولا، اس میں مولا سے مراد یہ کہ مولا یعنی دوست. دوست نہیں ہے. دوستوں کو مگر نفس بولا جاتا ہے، دوستوں کے گوشت کو اپنا گوشت بولا جاتا ہے، دوستوں کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے تشبیہ دی جاتی ہے. علی علیہ السلام یہ ہے عزیزان. اس علی نے میرے اور آپ کے نفس میں یہ درد مندی کی صفت پیدا کرنے کے لیے کنویں میں منہ دے دے کے رویا علی کہ کسی طریقے سے میں اور آپ درد مند بن جائیں، بے درد نہ بنیں. امت بے درد تو ہوئی تھی جو علی کا ساتھ نہیں دیا. نقل ہوا ہے کہ جب خلافت چھینی مولا امیر المومنین علیہ السلام، پیچھے پیچھے جناب فاطمہ الزہرا، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ، مختلف افراد کے گھروں پر جا رہے کہ آؤ میری مدد کرو. غدیر کو بھول گئی کیا؟ کہنے والوں نے کہا مولا دیر کر دی، آپ سے پہلے میں نے کسی اور کی بیعت کر لی. بے درد تھے، چند ماہ میں سب کچھ بھول گئے. بے دردی انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے. ہم اصفہان میں تھے، وہاں پہ آیت اللہ مظاہری، خدا ان کی حفاظت کرے، ابھی حیات ہیں، ان کے درس اخلاق میں جایا کرتے تھے. خود ہم نے ان سے سنی یہ روایت. آقا فرمانے کہ دیکھیں بے دردی کیا ہوتی ہے، آتی کہاں سے، یہ بھی پتہ چلے گا انشاءاللہ. آقا فرمانے کہ روز عاشور، یہ مصائب نہیں ہے، ربط مصائب ہوگا انشاءاللہ. روز عاشور جب سارے اصحاب اور انصار شہید ہو گئے سید الشہداء کے، وہ معروف روایت کے سید الشہداء تشریف لاتے ہیں خیمے میں جناب زینب کے پاس رخصت کے لیے. تو جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ بہن ایک پرانا لباس لا کے دینا تاکہ میں اس لباس کے نیچے پہن لوں. بی بی نے وہ لباس لا کے دیا. امام لباس پہن کر جانے لگے. بی بی نے فرمایا مولا کچھ دیر صبر کیجئے. امام نے فرمایا کہ واپس آؤں گا، نصیحت کرنے جا رہا ہوں. کس کو؟ یزید کی فوج کو. بی بی سن کر پریشان ہو گئی. فرمایا کہ مولا صبح سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے 6 ماہ کے بچے پر رحم نہیں کھایا، انہوں نے علی اکبر کو مار دیا، انہوں نے علی اصغر کو مار دیا، انہوں نے عباس کو مار دیا، انہوں نے کسی پر رحم نہیں کھایا، ان کو نصیحت کر رہے ہیں. امام حسین فرماتے کہ میں ان کے زمانے کا امام ہوں، ان پر حجت تمام کروں گا. نقل ہوا ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں آتے ہیں، یزیدی فوج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں بے دردی کیا ہوتی ہے. امام حسین خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں. امام حسین جیسے ہی نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو امر بالمعروف نہی عن منکر کرتے ہیں. عمر سعد حکم دیتا ہے کہ شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، تاکہ حسین کی آواز لشکر تک نہ پہنچ پائے. اتنے میں ایک شقی نے امام حسین علیہ السلام پر، ان کی پیشانی مبارک پر ایک پتھر اٹھا کر مارا. لکھا ہے کہ بعد از شہداء سب سے پہلا زخم جو امام حسین کو لگا اس پتھر سے لگا. ان کے پیشانی مبارک سے خون جاری ہوا. امام حسین گریے کی حالت میں میدان سے پلٹے ہیں واپس جناب زینب کے پاس. جناب زینب بے قرار کھڑی تھی. جب امام حسین کے چہرہ مبارک پر خون کے آثار دیکھے تو فرمایا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا یہ قوم اشقیاء نہیں مانے گی آپ کی باتیں. امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے. کیوں؟ علت بیان کر رہے ہیں. ملئت بطونہم من الحرام، چونکہ ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. انسان کو جو چیز بے درد بناتی ہے وہ مال حرام ہے. اتنا خطرناک اثر ہے اس مال حرام کا کہ کربلا میں بے چارگی کے عالم میں حسین ابن علی بھی سامنے آ کے نصیحت کرے گا، اثر نہیں کرے گی. عزیزان
جتنی مشکلات ہیں اس امت کی وہ بے دردی کی وجہ سے. اس بے دردی نے ائمہ معصومین کی کمر توڑ ڈالی ہے. جتنے ظلم اور ستم اہل بیت عصمت و طہارت پر ہوئے وہ اسی بے دردی کی وجہ سے ہوئے. فاطمہ زہرا نے گریہ کیا، امت نے نہیں سمجھا. امت ہی بولا کرتے تھے فاطمہ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کو بولے یا تو دن میں روئے یا رات میں روئے. یہ بے دردی تھی نا. امام حسین نے امت کی اس بے دردی کو ختم کرنے کے لیے قیام فرمایا. عزیزان، ایسا قیام کہ جس نے حسین کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا. حسین نے نو کے نیزہ پر چڑھ کر خدا کا ذکر کیا. خدا نے عرش سے حسین کا ایسا ذکر کیا کہ آج پوری دنیا حسین کے ذکر سے معمول ہے. جگہ جگہ مجلس عزا برپا ہیں، لوگ حسین کو اس کے بچوں کا پرسہ دے رہے ہیں، حسین کی ماں کو اس کی اولاد کا پرسہ دے رہے ہیں، نبی کو ان کے نواسے کا پرسہ دے رہے ہیں. عزیزان، یہ بے دردی ایک آفت ہے. یہ بے دردی دین کو بھی خراب کرنے والی ہے، دنیا کو بھی خراب کرنے والی ہے. ہم تو حسین کی بات کر رہے ہیں. انسان اگر بے درد ہو جائے تو اس کی آنکھوں کے سامنے شبیہ پیغمبر کیوں نہ آ جائے، اس پر بھی رحم نہیں کھاتا. آج کا دن گلشن زہرا کے اس پھول کا دن ہے جس کی خوشبو نے پورے عالم کو اپنی خوشبو سے معطر کر رکھا ہے. علی اکبر اہل بیت کا سرمایہ تھا. علی اکبر بنی ہاشم کا سب سے پہلا شہید تھا. علی اکبر. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص امام کے پاس اجازت کے لیے آتا امام تأمل فرماتے، لیکن جب علی اکبر اجازت کے لیے آئے تو امام حسین نے ایک لمحے کا تأمل نہیں فرمایا. بولا جاؤ بیٹا، جاؤ خدا کی راہ میں شہید ہونے کے لیے جاؤ. اپنے ہاتھوں سے حسین نے علی اکبر کو تیار کیا، علی اکبر کو لباس جنگ پہنایا. اس کے بعد فرمایا بیٹا جا کے وہ پھوپھی جس نے تمہیں زحمتیں کر کے پالا ہے ذرا اس سے بھی رخصت لے. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر جنگی لباس پہنے جب خیموں کے اندر وارد ہوئے، ماں نے بہنوں نے جب 18 برس کے اس کڑیل جوان کو جنگی لباس پہنے دیکھا، سمجھ گئے کہ اب یہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. خیموں میں کوہرام برپا ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر خیمے سے نکل کر آنا چاہ رہے ہیں لیکن پیچھے سے دامن پکڑ کر اندر کھینچ لیے جاتے ہیں. بولے علی اکبر باہر آتے ہیں، بیویاں روتی ہوئی باہر آتی ہیں. علی اکبر دوبارہ تسلی دینے کے لیے اندر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مقام آتا ہے کہ علی اکبر بیویوں کو سمجھا کر جب خیمے سے باہر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. ارے علی اکبر کی بہنیں بھاگتی ہوئی آتی ہیں، اس کے ہاتھوں سے گھوڑے کی لگام کو کھینچ لیتی ہیں. کچھ بہنیں آتی ہیں جو گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، بھیا جانے نہیں دیں گے. کسی کا جوان بیٹا کچھ دن کے لیے اس سے دور چلا جائے، ارے دلوں میں طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں، میرا بچہ کس عالم میں ہوگا، ارے یہ شبیہ پیغمبر مرنے کے لیے جا رہا ہے. آل رسول کے دل پر کیا گزر رہی ہے. نقل ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور بیویوں سے فرماتے ہیں کہ اکبر کو جانے دو، یہ قتیل راہ خدا ہے. تعجب یہ ہے کہ امام حسین نے تسلی نہیں دی، بیویوں کو تسلی نہیں دی کہ تم صبر کرو، ارے علی اکبر خدا کی راہ کا شہید. امام حسین نے بولا اس کو جانے دو. شاید امام جواب یہ دے، ارے علی کا غم اتنا بڑا ہے، یہ ابھی سے میں ان کو تیار کر رہا ہوں کہ کچھ دیر بعد جب علی کا لاشا دیکھے، اس کے سینے میں برچی دیکھے، ارے تڑپ کے مر نہ جائے. جزاکم اللہ. عزادارو علی اکبر میدان میں آتے ہیں. علی کا شیر تھا، عباس کا شاگرد تھا، کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے، ایسی جنگ کرتا ہے. راوی نے نقل کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ حیدر کرار جنگ کر رہے ہیں. 3 دن کا پیاسا کب تک جنگ کرتا. ایک دفعہ آتا ہے اپنے بابا کے پاس، بابا جان ایک گھونٹ اگر پانی مل جاتا تو آپ میری جنگ دیکھتے.
اہل دل نے نقل کیا ہے کہ علی اکبر صاحب عصمت تھے، ان کو پتا تھا خیموں میں پانی نہیں ہے، یہ پانی نہیں مانگ رہے تھے، یہ شہادت کا جام مانگ رہے تھے۔ بابا آپ نے جنگ کی اجازت دی ہے، آپ نے شہادت کی اجازت نہیں دی۔ ارے اب حسین بولتے ہیں جاؤ علی اکبر، جاؤ خدا کی راہ میں جا کے جان قربان کرو۔ اب جو علی اکبر آئے، ارے عمر ابن سعد نے بولا ارے بنی ہاشم کا جوان ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے کہاں جی سکتے ہو، ارے دغا بازی کرو، نئے رنگ سے مارو۔ ارے تاریخ میں نقل ہوا ہے ایک شکی نے پوچھ سے آ گئے، ارے علی اکبر کی پیٹھ میں نیزہ مارا، علی اکبر نے نیزے کو جو نکالا اس کی برچی علی کے جگر میں رہ گئی۔ ارے علی ابھی اپنی برچی کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک شکی نے تیر چلایا، علی اکبر کا گلا چھدا، علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہیں پائے۔ ارے جب زین سے زمین پر آئے، ارے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، دیکھ چکے تھے نا ارے ہر کو کیا بولا تھا، ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ علی اکبر نے بوڑھے باپ کو نہیں بلایا، ہاں ایک جملہ بولا تھی تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ ھذا جدی رسول اللہ، ارے یہ میرے جد رسول خدا ہے، ہاتھ میں شربت کا پیالہ پکڑے مجھے سیراب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔